السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پردے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے شیطان مردود کی وہ باتیں ذکر فرمائی ہیں جو اس نے بارگاہ رب العزت میں کی تھیں جب اسے پروردگار عالم نے دھتکار دیا تھا، رادہ درگاہ کر دیا تھا۔ شیطان نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، کہ الہی میں زمین پر ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، یہ آخرت کو فراموش کر دیں گے، میرے بہکاوے اور میرے وسوسے میں آ کر یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے، اور اسی سلسلے میں لمبی لمبی آرزویں اور لمبی لمبی امیدیں اپنے دلوں کے اندر بسائیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔
آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ عرب کے لوگ جن جانوروں کو اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کی نظر و نیاز کے لیے مختص کر دیتے تھے، علامت کے طور پر ان کے کانوں کو پھاڑ دیتے تھے، چیر دیتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں ان انسانوں کو حکم دوں گا تو یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ کچھ ایسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سے مرد عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ گیا، سری نقصان میں پڑ گیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ملعون کا واحد ایجنڈا انسانوں کو گمراہ کرنا ہے اور انہیں اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ وہ ہر وقت اسی فکر اور اسی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں پہلے لفظ یہ ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ شیطان نے کہا یا اللہ میں انسانوں کو ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا۔ شیطان جن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ شیطان بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، اس نے زمانے کی بے شمار گردشیں دیکھی ہیں، اس نے دنیا کے بہت سے سرد و گرم دیکھے، وہ انسانی طبیعت کے کمزور پہلو پر حملہ آور ہوتا ہے، ہر انسان کے ویک پوائنٹ کے مطابق اس کے اندر وسوسہ اندازی کر کے اسے سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک نازک مزاج شاعر ہے، ایک حسن پرست آدمی ہے، شیطان جانتا ہے کہ اس کے اندر جنگ و جدل کی، لڑائی جھگڑے کی طاقت نہیں ہے، وہ ایسے انسان کو کبھی دنگے اور فساد پر آمادہ نہیں کرے گا، وہ اسے شراب نوشی، قمار بازی اور بدکاری کی طرف راغب کرے گا۔ شیطان کی چالیں بے شمار ہیں، اس کے منصوبے بہت گہرے ہیں، اور وہ جن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے بندہ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بچانے والی ذات صرف اللہ ہے۔ آج اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیطان جن راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے ان میں سب سے پہلا راستہ ہے وسوسہ، سب سے پہلا طریقہ ہے وسوسہ، اور سب سے پہلا ذریعہ ہے وسوسہ جس سے انسان کو شیطان ضلالت کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انہی وسوسوں کے ذریعے انسان کو شیطان اپنے جال میں جکڑتا ہے، اس کے دل میں منفی خیالات پیدا کرتا ہے، برائی پر اکساتا ہے، گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کے دنیاوی اور عارضی فوائد اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور اسے پروردگار عالم کے حوالے سے بھی وہ بعض اوقات برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے دین اور ایمان کے سلسلے میں اسے شک اور تردد کا شکار بناتا۔ شیطان کو انسان اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے باطن تک، اس کے اندر تک رسائی رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم،
کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. جہاں جہاں جسم انسانی میں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ زندگی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مختصر عرصے کے لیے رکھا ہے تو اس میں ہماری آزمائش ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس مردود کو یہ خاصیت دی ہے, یہ کوالٹی دی ہے, اور پھر انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ اے بندے میں نے تیرے سامنے اپنا راستہ کھول کے رکھ دیا, تیری ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا. اپنے نبی بھیجے ہیں, اپنی شریعتیں اتاری ہیں, اپنی کتابیں نازل کی ہیں, ہدایت کا راستہ تجھے مکمل طور پر بتلا دیا ہے. اب یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو میرے راستے پر چلتا ہے یا شیطانی راستوں پر چلتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتے ہیں انسان راستہ سیدھا صراط مستقیم ہم نے تجھے بتلا دیا, تجھے سمجھا دیا. اب یہ تیری مرضی ہے, تو ہمارا نہ شکرا بنتا ہے, نہ فرمان اور باغی بنتا ہے, یا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے. حضرات محترم, بعض اوقات انسان کے ذہن میں شیطان اس طرح وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ ایک بندہ مومن پریشان ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں, شاید میں مسلمان نہیں رہا. یہ میرے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس مردود کے وسوسوں کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل ارشاد فرمائی, ایک عملی مثال دی. آپ نے فرمایا یأتی احدکم الشیطان, شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے, فیقول, تو وہ کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا, فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے. ظاہر ہے اس کا سیدھا سادہ جواب ہے اللہ نے. فلاں چیز کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ تو بہت اچھا سوال ہے نا جی, یہ دنیا کی یہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں. اس کا لازمی اور بدیہی جواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنی بے شمار چیزوں کو اور اشیاء کو اپنی نشانی کے طور پر بتلایا اور فرمایا کہ ان میں غور و فکر کیا کرو اور ان کے ذریعے میری معرفت حاصل کیا کرو, یہ میری قدرت کاملہ کی علامات ہیں. لیکن شیطان ان اچھے سوالات سے آغاز کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آغاز کرتا ہے من خلق کذا من خلق کذا, فلاں چیز کو کس نے بنایا, فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا, اور پھر بندے کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ خیال اندھیرتا ہے فمن خلق ربک, اچھا ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو تیرے رب کو کس نے بنایا. اب یہاں پہ بندہ جو شیطان کے ذریعے پہنچ جائے اور پھر اس میں سوچنا شروع کر دینا تو تباہی اور بربادی کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں تک معاملہ آ جائے پھر سوچنا شروع نہ کرو, بند کر دو سوچنا, پھر غور و فکر نہ کرو. اور آپ نے فرمایا پھر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اب بعض لوگ جنہیں شرعی مسئلے کا علم نہیں ہوتا کہ اس طرح کے وسوسوں کے عالم میں کیا کرنا, وہ پھر بہت ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعد کے الحاد اور گمراہی اور بے دینی کے راستوں پر چل پڑتے ہیں. شیطان انہیں اپنا شکار بنا لیتا ہے, پھر وہ گمراہی کے سمندر میں غوطے کھاتے رہتے ہیں, اللہ رب العزت کے وجود کے بھی منکر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح کے مواقع پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ شیطان سے بچ سکتے ہو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، آمنت باللہ ورسلہ یہ کلمات پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص پڑھ لو جس میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی یکتائی کی بات کی گئی ہے، پروردگار عالم کا تعارف کروایا گیا۔ ان وسوسوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے دنیا میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی اس سے بچے ہوئے نہیں تھے، اور کسی کی بات کیا کریں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، توجہ فرمائیے گا انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں، اللہ کے نبی میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، اور اس طرح کے اور اس انداز کے وسوسے ہیں، کہنے لگے لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، اللہ کے نبی وہ جس طرح کے خیالات اور وسوسے میں محسوس کرتا ہوں نا، ان کو اپنی زبان پر لاؤں، آپ کے سامنے بیان کروں، میں اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، راکھ بن جاؤں۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس صحابی کو کس قسم کے وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں بیان نہیں کر سکتا، میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، میرا نام و نشان مٹ جائے، اس سے بہتر ہے میں ان کو اپنی زبان پر لاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت بڑی بشارت دی ہے۔ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا نا کہ یا اللہ اضلنہم، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا ان کو الٹے راستے پر لگانے کے حوالے سے۔ تو یہ وسوسہ اندازی کر کے وہ گمراہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے شیطان کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا، اس کی ساری وسوسہ اندازی کا توڑ کر دیا، اس کی ساری مکاری اور عیاری کو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ پیغام دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان تمام وسوسوں کو اٹھا دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ان کے سینے میں جو بھی اس طرح کے وساوس آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا ہے، لیکن دو شرائط ہیں اس کی، اگر انسان ان پہ عمل نہیں کرتا اور اپنی زبان سے ان کا اظہار نہیں کرتا۔ اگر عمل میں لے آیا اور اس وسوسے کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اس کو زبان پہ جاری کر دیا، تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، ورنہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں وسوسے بھی شیطان کی طرف سے ایک بندہ مومن کے ذہن میں اور دل میں پیدا ہو اور وہ ان پر عمل نہ کرے اور ان کو زبان پر نہ لائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول نے بتلایا کہ نہ کوئی اللہ کی طرف سے پوچھ ہے، نہ باز پرس ہے، نہ کوئی گرفت ہے، نہ کوئی عذاب ہے۔ ایک بندہ مومن کو حدیث پاک کے مطابق یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر تیرے دل میں تیرے رب کی طرف سے، تیرے دین کی طرف سے، ایمان کی طرف سے، کسی بھی حوالے سے کوئی وسوسہ آتا ہے، کچھ شک اور تردد پیدا ہوتا ہے، شیطان تجھے اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تو تیرے لیے خوشخبری ہے
اس حوالے سے کہ تیرے دل کے اندر ایمان کا نور موجود ہے۔ شیطان اسے بجھانا چاہتا ہے کہ چور اسی گھر میں آتا ہے جس گھر کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ اس کے اندر کوئی سامان موجود ہے، وہاں سے مجھے کچھ مل سکتا ہے۔ اور جس گھر کے بارے میں چور جانتا ہو، چور کو معلوم ہو کہ اس گھر میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا مجھے، میری ضرورت کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے، چور اس گھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول، یہ خیال آیا، یہ سوچ آئی، یہ وسوسہ آیا اللہ کی ذات کے حوالے سے، دین اور ایمان کے حوالے سے، یا رسول اللہ ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے خیالات دل میں اٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے؟ ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ ان وسوسوں اور خیالات سے تم پریشان ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہی تو تمہارے ایک مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ایک مومن سب سے زیادہ کس حوالے سے فکر مند ہوتا ہے؟ اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنی ہدایت کے حوالے سے۔ اسے معلوم ہے یہ دنیا کی ساری چیزیں آنی جانی ہیں، دنیا کا سارا مال و منال یہ ڈلتی چھاؤں ہے، یہ عارضی اور وقتی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن دنیا نہیں ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کا مال، دولت، کاروبار، بزنس، دنیا کا کہ یہ زیب و زینت اگر چلی جائے، اس میں سے کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اسے اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی اسے اپنے دین اور ایمان کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تو میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم نے اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ دشمن سے بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے، یعنی اس سے تم نے بچنا ہی ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں دعوت دیتا ہے برائی کی، بغاوت کی، معصیت کی، اور اس کا ایجنڈا کیا ہے کہ وہ تو جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ میرے عزیزو، شیطان وسوسہ اندازی کر کے صرف ہمارے دین اور ایمان کو ہی نہیں اجاڑنا چاہتا، وہ ہماری دنیا بھی برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں پریشانی میں، ٹینشن میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ہماری دنیا کی زندگی کا سکون اور چین برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں ایک دوسرے سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، بھائی کو بھائی کے حوالے سے، بہن کو بہن کے حوالے سے، دوست کو دوست کے حوالے سے، رشتہ دار کو رشتہ دار کے حوالے سے، اور خاص طور پر میاں کو بیوی کے حوالے سے اور بیوی کو میاں کے حوالے سے۔ خواہ بخواہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا فلاں عزیز، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں بھائی بہن مجھ سے جلتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں، وہ میرا برا سوچتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ شیطان کی اکساہٹ کے نتیجے میں اپنے ذہنوں میں یہ بدگمانیاں بٹھا لیتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان سنیے، آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کہ اس سے جھوٹی بات دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائے نا جی، پھر اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ ہر روز جھگڑا، ہر دن لڑائی، گھر میں سکون اور چین نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، گھر گھر نہیں رہتا، اکھاڑا بن جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے متاثر ہوتے ہیں
کہ ان کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے، ان کی تربیت پہ انتہائی منفی اثر پڑتا ہے، ان کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ غلط راستوں پر چل نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ اب مومنوں، شیطان کیا چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دے، تمہارے اندر دشمنی اور نفرت پیدا کر دے۔ شراب اور جوے کی حرمت کی دوسری آیت ہے یہ۔ پہلے یہ آیت اتری تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مومنو جب حالت نشہ میں ہو، شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر یہ دوسری آیت اتری جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پھر حرمت خمر و میسر کی فیصلہ کن آیت اتری، یہ تیسری آیت ہے، فیصلہ کن آیت ہے۔ دوسری آیت تھی کہ شراب اور جوے میں کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تیسری آیت یہ اتری تھی، یعنی شراب اور جوے کی حرمت کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں دونوں کے ذریعے شیطان تمہارے اندر دشمنی، عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ کہ جو بندہ جوا کھیلتا ہے وہ اگر سارے پیسے ہار جاتا ہے جوے میں تو لازماً اس کے دل میں دوسرے بندے کے بارے میں دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے کون سا مجھ سے کاروبار کیا، کون سا اس نے بزنس کیا، کون سا اس نے میرے ساتھ تجارت کی ہے، اس نے تو دھوکے فریب سے یہ قمار بازی کے ذریعے میرا سارا پیسہ ہتھیایا ہے۔ اسی طرح شراب کا بھی یہی معاملہ ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے رشتوں کی تمیز بھول جاتا ہے، اسے بڑے چھوٹے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا، اسے تو یہ ہوش نہیں رہتا وہ اپنی زبان سے کیا بک رہا ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں ہوتا میرے سامنے کھڑا کون ہے، واہی تباہی بکتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم شیطان بدگمانیاں پیدا کر کے ہمارے تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے اندر الجھنیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہماری زندگی کا چین اور قرار ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح شیطان کا ایک اور طریقہ واردات ہے کہ وہ ایک بندہ مومن کو اس کی نیند میں خواب کی صورت میں پریشان کرتا ہے۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے من اللہ، سچا خواب، ایک ہوتا ہے شیطان کی طرف سے خواب، اور ایک ہوتا ہے حدیث النفس، ہمارے اپنے خیالات جو زیادہ ہمارے ذہن پہ مسلط ہوتے ہیں، وہ رات کو مجسم ہو کر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے نا خواب کی، شیطان ایک بندہ مومن کو ڈراتا ہے، حالت نیند میں آ کے پریشان کرتا ہے اور اسے ٹینشن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ایسے ڈراؤنے خواب کہ جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو بعض اوقات سارا دن اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے، میرے ساتھ یہ ہونا جائے کہیں، یہ جو میں نے دیکھا ہے۔ ایک بدوی صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور انہوں نے اپنا خواب بتلایا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں بہت خوف زدہ ہوں اور بہت پریشان ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، میرے آگے آگے لڑکتا جا رہا ہے اور میرا دڑ جو ہے وہ میرے سر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کا کھلواڑ ہے جو تم سے کر رہا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ایسا خواب آئے، شیطان کی طرف سے ڈراوا ہو اور اس کی طرف سے پریشان کرنے کی کوشش ہو، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر دو، اور جس کروٹ پہ سوئے ہو اس کروٹ کو بدل لو۔ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی اب وہ پریشانی کی کیفیت اور وہ جو اس طرح کے خواب آتے تھے
وہ الحمدللہ دور ہو چکے ہیں۔ آج ہماری اکثریت بے نماز ہے، یہ میرے معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے لوگ، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ اذکار پڑھ کے سوتا ہوگا، وہ سونے کی دعائیں پڑھتا ہوگا، وہ آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں اور تینوں قل اور سونے کی دعائیں۔ وقت میرے پاس کم ہے، سونے کی دعاؤں میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا چلے کہ اتنی جامع دعا ہے، اور بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو کس طرح اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتا ہے۔ اللہم انی اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، یا اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، اللہ میں نے اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا، اللہ میں نے اپنا رخ سیدھا تیری طرف کر دیا، یا اللہ میں نے اپنی پشت تیرے سامنے جھکا دی، اللہ تیری رحمت کی امید پر اور تیرے عذاب کے خوف سے۔ یا اللہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیرے دربار کے، اور میرے لیے نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ تیرے دربار کے۔ جو بندہ یہ کلمات دل کی گہرائیوں سے پڑھ کے سوتا ہو، بھلا وہ شیطان کا شکار کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ معروف صحابی رسول ہے، وہ اپنے بارے میں بتلاتے ہیں کہ میں ایسے ایسے خواب دیکھتا اور اس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہو جاتا کہ میں کئی دن بیمار رہتا۔ یہ جو ذہنی اذیت ہے نا، یہ انسان کو سر سے پاؤں تک مزمحل کر دیتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بعض لوگ کیا، آپ میں سے اکثر مجھ سمیت کئی دفعہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ ایسے عجیب و غریب خواب، ڈراؤنے خواب، خوفناک اور پریشان کن خواب کہ بندہ سمجھتا ہے کہ کیا ہو گیا، نفسیاتی اثر ہوتا ہے، بندہ قبول کرتا ہے اس کے اثرات کو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کئی دن بیمار رہتا، پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو قتادہ اس طرح تو اعوذ باللہ پڑھ دیا کر، بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیا کر اور کروٹ بدل لیا کر۔ کہتے ہیں اس طریقے سے میں شیطان کے وار سے محفوظ ہو گیا۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ شیطان کو کیا ضرورت ہے ہمیں پریشان کرنے کی؟ ہم اگر ٹینشن میں ہو تو شیطان کو کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا اس کو؟ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں، ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، دل سے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں مالک کا۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں الجھ کر ہم نمازوں کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم بعض اوقات اپنی پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی یہ کہے یہ اللہ کا فرمان ہے یا اللہ کے رسول کی بات ہے، ہم معذاللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں یار ابھی ان باتوں کو اپنے پاس رکھو، ابھی تو میں ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان بھی ہوں اور مصروف بھی، میرا موڈ بہت خراب۔ انسان جب اپنی ذہنی اذیت کی انتہا کو پہنچتا ہے، وہ کسی کی معقول بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تو اس سے زیادہ شیطان کو خوش کرنے والی بات کیا ہوگی کہ ایک بندہ مومن نماز چھوڑ دے، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اعمال صالحہ چھوڑ دے، خوش اخلاقی چھوڑ دے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا چھوڑ دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیطان ان خوابوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ بس ویسے ہی نہیں ڈالتا بلکہ حالت نیند میں بھی ایک بندہ مومن کو اللہ کی بغاوت کے اندر راستوں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سعودی حکومت کی تاریخ میں 1400 ہجری کی بات ہے غالباً، ایک بڑا المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا
جب نوجوانوں کے ایک گروہ نے حرم مکی پر قبضہ کر لیا تھا، 14 دن تک حرم کعبہ سعودی حکومت کی دسترس سے باہر تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو شیطان نے گمراہ کیا تھا خوابوں کے ذریعے۔ 36 دفعہ ان کو خواب آیا اور شیطان نے خواب میں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم مہدی منتظر ہو، امام مہدی جو قرب قیامت آئیں گے نا جی، وہ تم ہو۔ مسلسل شیطان انہیں گمراہ کرتا رہا اور پھر ان کا جو سرغنہ تھا اس نے مہدی منتظر ہونے کا دعویٰ کر دیا، حرم مکی پر قبضہ کر لیا۔ اہل علم اور جید جو شیوخ الحدیث ہیں، جو علماء کرام ہیں، انہوں نے یہ بات بتلائی ہے اور بڑی مستند بات ہے کہ شیطان نے خواب کے ذریعے ہی انہیں گمراہی کے اس راستے پر ڈالا۔ اس لیے میرے عزیزو، شیطان سے ہم نے آج بس بچ کے رہنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلا دیا۔ پہلے بھی میں نے اس حوالے سے 2-4 حدیث پیش کی ہے، ایک حدیث مزید آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پہلی حدیث ذہن میں لائیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اللہ کے رسول نے بتلایا شیطان انسان کے اندر تک رسائی رکھتا ہے اور خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی۔ تو شیطان دل پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب ایک بندہ مومن اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان پھر آتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے اور پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا۔ وہ کسی اللہ والے نے پنجابی زبان کے اندر ایک جملہ کہا ہے، اسی حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس جملے کو سنیے۔ وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جب میں اللہ کے ذکر سے جس گھڑی میں غافل ہو گئے یاد الہی سے، بس ایسا ہی ہے کہ جیسا میں کافر ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو پھر شیطان کا انسان شکار بن گیا، لقمہ تر بن گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کس طرح کثرت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس طرح یاد کیا کرو، ایسے ذکر کیا کرو کہ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جیسے ایک بندہ کسی کام کی لگن میں آج حد ڈوبا ہوا ہو اور ہر وقت اسی کی جستجو میں رہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اس کام کے پیچھے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک کا یہی مفہوم ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، لوگ کہیں رب کی یاد میں دیوانہ ہو گیا، اسے کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ سبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور فرمایا صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ یہ ذکر الہی شیطان کے حق میں جہنم کے انگارے سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اگر اس کو دور رکھنا ہے اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اپنے جسم سے اور اپنی رگوں سے، اور اس کے وار سے بچنا ہے تو اس کا کارگر طریقہ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کوئی معمولی شخصیت کی بات نہیں کر رہا۔ اتنا علمی کام انہوں نے دین اسلام کے حوالے سے کیا ہے، آج تک ان کی کتابوں سے پوری امت کے علماء استفادہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہے۔ یہ کوئی محتاج تعارف ذات نہیں ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اور پھر
میدان جہاد کے بھی مرد کار تھے. اللہ کی راہ میں انہوں نے باقاعدہ تتاریوں سے جہاد کیا. جب حکمران ڈر کے دبک گئے تھے یہ تتاریوں اور چنگیزیوں سے, تب یہی امام ابن تیمیہ بطل حریت بن کر میدان میں آیا. وہ لکھتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, ایک تاریک رات تھی, نماز تہجد پڑھ رہے تھے, اچانک ایک نور سا چھا گیا, ایک روشنی سی چھا گئی, اور انہیں محسوس ہوا, دیکھا کہ ایک تخت سا بھی اتر آیا. پھر ایک آواز آئی, اے عبد القادر, ہم نے اپنے بندوں پر جتنی بھی چیزیں حلال حرام کی تھیں, ہم نے انسانوں پر جتنی بھی چیزیں حرام کی تھیں, آج وہ ساری کی ساری تم پہ حلال کرتا ہوں. تم نے ہماری بندگی ہی بڑے زبردست طریقے سے کی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا, سمجھ گئے یہ شیطان کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, کہ شیطان سے اللہ نے فرمایا تھا کہ تو میرے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنی آواز سے گمراہ کر لے اور بہکا لے. اس کی مختلف تفسیریں, بہت سے مفسرین نے کہا شیطان کی آواز ہے موسیقی, گانا بجانا, رقص و سرود کی آوازیں, طبلہ سرنگی کی آوازیں. اور یہ بھی ہے کہ شیطان کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے, بندہ سمجھتا ہے میرا رب مجھ سے مخاطب ہے. حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ سنا تو سمجھ گئے, پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں. کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تو شیطان مردود ہے. اور ظالم, جو چیز میرے رب نے میرے نبی کے لیے جو حرام تھی وہ حلال نہیں کی, تو عبد القادر کی کیا حیثیت؟ جا دور ہو جا. اس نے کہا اے عبد القادر تو بچ گیا, آج کی رات اسی انداز سے 70 اللہ والوں کو گمراہ کر کے تیرے پاس آیا ہوں, تیرے علم نے بچا لیا. جان گئے یہ اس نے دوسرا جال پھینکا ہے. کہنے لگے بدبخت, میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا. یہ جو علم کا غرور ہے نا, جب یہ کسی عالم دین کے دل میں آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ عالم خیر کا مجموعہ نہیں رہتا, بلکہ وہ چلتا پھرتا شر کا پیکر بن جاتا ہے. تو شیطان اپنی آواز کے ذریعے بھی بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرات محترم, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے, انسانوں کو گمراہ کرنا. خود یہ جہنم کا ایندھن بن چکا, ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا. اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے پھٹکار ڈال کر نکال دیا, اسے قیامت تک مہلت دے دی. اب یہ اپنے ساتھ اللہ کے بندوں کو, حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو, جس آدم کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, اس جرم کی پاداش پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت ڈالی ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس کا وسوسہ شروع ہو چکا تھا, اور یہ قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد تک یہ سلسلہ شیطان کا جاری رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ جنت میں. شیطان نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا تھا نا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, بس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا. شیطان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. کہنے لگا فوسوس لهما الشیطان, اللہ فرماتے ہیں شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا خیال ڈالا؟ کہنے لگا جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے تمہیں روکا ہے نا, اسی کا درخت کو کھانے کے لائق ہے, اسی کا پھل وہی تو کھانا ہے. اور مزید ان کے اندر اکساہٹ پیدا کی کہ اگر اس درخت کا پھل کو کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے اور جنت سے کبھی نکلو گے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی نصیب ہو جائے گی. وقاسمہما, اللہ فرماتے ہیں قسمیں کھا کھا کے ان کے ذہن میں اس نے یہ بات ڈالی. پھر اس وسوسے پر حضرت آدم علیہ السلام نے عمل کیا, پھر زمین سے وہ زمین پر آ گئے, وہ جنت سے نکلے. شیطان کا یہ وسوسہ اندازی کا عمل روز اول سے جاری ہے.
یہ روز آخر تک جاری رہے گا. اس کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو اپنے ساتھ گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنانا ہے. سورہ یاسین کی 2-3 آیات سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کروں. اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن آپ مجرموں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ, کھڑے ہو جاؤ ہماری بارگاہ میں, ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں گے میدان حشر میں اللہ کی تقریر, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اللہ کہے گی وہ آدم کی اولاد, اے انسانوں کیا ہم نے تمہیں صاف صاف بتلا نہیں دیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان کی بندگی نہ کرنا. بندگی اور عبادت کا مفہوم قرآن کریم سورہ یاسین میں بیان فرمایا رہا ہے. اللہ کے احکامات اور ارشادات کو چھوڑ کر کسی اور کی باتوں پہ چلنا یہ اس کی بندگی ہے, یہ اس کی عبادت ہے. اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ روز محشر فرمائیں گے تم دنیا میں شیطان کی عبادت کرتے رہے ہو. اللہ فرمائیں گے وَأَنِ اعْبُدُونِي, کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا ہماری عبادت کرنا, ہماری بندگی کرنا, ہمارے حکموں کو ماننا. ھذا صراط المستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور آج انسان تمہاری اکثریت جو ہے وہ شیطان نے اسے گمراہ کر دیا ہے, اسے راستے سے بھٹکا دیا ہے. تمہاری اکثریت آج جہنم کا ایندھن بن رہی ہے. کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ قیامت کے دن حضرت آدم سے کہے گا یا آدم, اے آدم, کہے گا لبیک یا رب وسعدیک, اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, الہی حکم کیجیے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں گے اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال دے. حضرت آدم پوچھیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ کتنے نکالوں؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے الگ کر دے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اللہ ان جہنمیوں سے کہیں گے جو شیطان کے پیچھے لگ کر جہنم کا ایندھن بن گئے کہ اس نے میرے تنبیہات کے باوجود, میرے بتلانے سمجھانے کے باوجود, میرے صاف واضح کرنے کے باوجود بھی تم کو گمراہ کر لیا. افلم تکونوا تعقلون, کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی, شعور نہیں دیا تھا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی؟ کیوں اس کے پیچھے چل کے اپنی عاقبت کو تم نے برباد کیا؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون, اللہ کہیں گے وہ دیکھو جہنم جس کے بارے میں تمہیں بتلایا تھا میرے پیغمبر نے, تمہیں سمجھایا تھا, تمہیں ڈرایا تھا. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون, آج اپنے کفر کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, بڑے فتنے ہیں موجودہ دور میں, شیطان کے ہتھ کنڈے پہلے سے بہت بڑھ چکے ہیں. نوجوانوں کے لیے ایک موبائل اینڈرائیڈ کی صورت میں شیطان کی اکساہٹ کا اور شیطان کے وسوسوں کا بڑا سامان موجود ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی ایمانی بصیرت اور فراست عطا فرمائے کہ ہم اس اپنے لعین دشمن سے بچ سکیں, شیطان کی پریشانی سے, اکساہٹ سے, اس کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.